أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو یہ پروفٹس پاتھ چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو یا بری لگے تو کائنڈلی آپ فیڈ بیک لازمی دے دیا کریں۔ آج ایک نئی کہانی، ایک نئی واقعہ کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر اس وقت بھیجا جب روح زمین کے تمام لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ شرک اور گمراہی چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے، جہاں تک کہ ایک مکمل سورت سورہ نوح انہی کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا شمار 5 اول و اعظم رسولوں میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ بڑے بڑے بتوں ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت اصل میں نیک لوگوں کی یادگار تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے لوگوں کو ان کی عبادت پر آمادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید اور عبادت الہی کی طرف بلائیں۔ آپ نے بڑی نرمی اور حکمت سے دعوت کا آغاز کیا، دن رات کھلے عام اور پوشیدہ طریقے سے لوگوں کو بلایا۔ فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کافر لوگ مذاق اڑاتے اور کہتے نوح تم جنگل میں کشتی بنا، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب آنے والا ہے۔ پھر آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ بھی طوفان میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ پوری زمین پانی سے بھر گئی اور سارے کافر غرق ہو گئے۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ ایمان والے بچ گئے اور ان کی نسل سے ہی آگے انسانیت پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابا البشر ثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد بھی وہ اپنی قوم کو توحید کی وصیت کرتے رہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا، جیسا کہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ المؤمنین، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر، سورہ نوح۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا اور حق پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ کشتی پر سوار اہل ایمان بچ گئے، باقی سب لوگ ڈوب گئے۔ طوفان کے بعد پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اس واقعے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے اور نئی نسل کی ابتدا آپ سے ہوئی۔ آپ کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر طویل تھی اور وفات کے بعد آپ کو عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس میں